اگر پیغمبر کے سامنے کہا گیا، سب مسلمان متفق ہیں کہ پیغمبر کے سامنے کوئی بات کی جائے، کوئی عمل کیا جائے، پیغمبر اس کی رد نہ کرے تو وہ سند بن جاتا ہے۔ یا تو ثابت کیجئے کہ علی نے کہا اکفر بعد الایمان، اور رسول نے کہا یا علی یہ نہ کہیے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر وہ جملہ سن کے خوش ہو رہے ہیں، کوئی بات تو ہے نا، پیغمبر خوش ہو رہے ہیں، اور علی کا وہ کہا ہوا جملہ اگر وہ جملہ پیغمبر کا جملہ بن گیا حدیث کے اصول کے تحت، جو کہا گیا وہ پیغمبر کا جملہ ہے، اب وہ پیغمبر نے سنا تو وہ پیغمبر کا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ معلوم ہوا جتنے ایمان لائے تھے پیغمبر کو چھوڑ کے گئے تو کافر ہو گئے۔ اور اگر ہو گئے کافر، حیدر بھائی ہو گئے کافر، اگر وہ ہوئے کافر تو پھر یہ بتائیے تاریخ کی سند لے آئیے، کسی تاریخ میں کہیں یہ بات موجود ہو کہ فلاں فلاں بعد میں آئے اور کلمہ اسلام پھر سے پڑھا، اور اگر نہیں پڑھا تو کافر رہے، اور کافر کا مومن سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، چاہے کہ امیر المومنین سے مقابلہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین کی منزل ہے، اور امیر المومنین آپ سے اور مجھ سے بھی کچھ چاہتے ہیں۔ بس وہ جملہ کہتے ہوئے میں سید کائنات ہادی برحق کے وسیع برحق کی زندگانی کے آخری چند دنوں کی حال کی طرف چلا جاؤں گا۔ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جب آخر زمان ہو، اور یقیناً یہ آخر زمان ہے، ہم صاحب آخر الزمان میں موجود ہیں، ہم امام زمانہ کے محکومین میں ہیں، ہم ان کو پہچاننے والوں میں سے ہیں، اس لیے کہ جو ان کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اللہ ہمیں جہالت کی موت سے نجات دے دے، ہمیں آل محمد کے دروازے پہ قائم رکھے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو کامیاب ہوگا اس زمانے میں وہ ہوگا نوما، اس کو آپ نے فرمایا کہ وہ نوما ہوگا، تو قیلہ لوگوں نے کہا من نوما یا امیر المومنین، امیر المومنین اے حسنین کے بابا یہ نوما کیا ہے جو نجات یافتہ ہوگا آخر زمان میں؟ تو کہا قال النومۃ الذی یعرف الناس ولا یعرفونہ۔ نوما کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہم جناب امیر فرما رہے ہیں وہ نجات یافتہ ہوگا اس زمانے میں، وہ نجات یافتہ ہوگا الذی یعرف الناس، جو دنیا کے تمام لوگوں کو جانتا ہو، مسلمانوں کو نہیں، تمام عالم کے حالات سے واقفیت رکھتا ہو۔ الذی یعرف الناس ولا یعرفونہ، مگر لوگ اس کو نہ پہچانتے ہو۔ کہاں ہے؟ یہاں تو کچھ جانتا نہیں ہے تو پہچانوانے پہلے آ جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا خطیب ہوں، میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں بڑا مجتہد ہوں، میں بڑا تاجر ہوں، میں بڑا یہ ہوں، اپنی سکسیس کی سٹوریاں بتاتا ہے۔ جب تک وہ سیل آف پچ نہ لگائے تو اس کا کام نہیں بنتا۔ پچ آف سیلز کے ذریعے آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ نوما ہے، اور یاد رکھیے نوما سے مراد سویا ہوا شخص نہیں ہے۔ نوم سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوا ہوگا، تو جناب امیر کہتے ہیں یہ نوما ہمارا نوما ہے، یہ نوما ایسا ہے جو الذی یعرف الناس، جو تمام لوگوں کو جانتا ہے، ان کی حقیقت سے باخبر ہے، والذین لا یعرفونہ، اور لوگ اس کو بالکل نہیں جانتے۔ یعنی اس قدر کسر نفسی کا عالم ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، ایک پہلو اس کا یہ کہ اس نے اپنے نفس کو اتنا مار دیا ہے کہ وہ ہمارے پیغام کی خاطر فنا ہو چکا ہے، اور چاہتا نہیں کہ لوگ اس کو پہچانے، بس وہ فقط یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں پہ نظر رکھے کہاں کہاں آل محمد کے دشمن سر اٹھا رہے ہیں، اور ان سے کس طرح سے دو ہاتھ کرنا ہے، کس طرح برسر پیکار رہنا ہے، کس طرح ان کی سازشوں کو روکنا ہے، رات ہو کے دن ہر وقت یہی سوچے۔ اور جو نہیں سوچتا تو پیغمبر فرماتے ہیں جس نے صبح کی اور ہماری امت کے اپنے بھائیوں کے بارے میں نہیں سوچا تو فلیس منا، یاد کر لے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہے، مجتہد کہے، مفتی کہے، عالم کہے، جو کچھ کہے، مگر پیغمبر کہہ رہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہماری امت کے امور پر سوچ بچار نہیں کرتا۔
اس لیے ان عبادات میں سوچ اور بچار کو شامل کیجئے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آپ وہ نوما بنے کہ آپ کو اپنی پہچان کی خاطر اپنے لیے اپنے ایگو کے لیے زندہ نہیں رہنا، بلکہ مقصد آپ کی حیات کا یہ ہے کہ پیغام محمد و آل محمد سلامت رہ جائے. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اقبال بھائی کہ یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں اب پھر بار بار یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے درود و سلام بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ اور اس کے فرشتے جو لا تعداد ہیں، کوئی میتھمیٹیشین ان کو گن نہیں سکتا. وہ مسلسل ہر وقت اللہ خود بھی ان اللہ و ملائکتہ، یاد رکھیے گا ملائکتہ اس کے فرشتے، اللہ کے فرشتے، سارے کے سارے فرشتے اسی کے، سب درود و سلام بھیج رہے ہیں محمد مصطفیٰ پر اور ان کی پاک آل پر. تو ڈیوٹی ان کی ہے، مگر فرض ہمارا ہے کہ ہم بھی ہر محفل میں ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں. کیونکہ ہماری اپنی نجات اس میں پوشیدہ ہے. پیغام آل محمد کی بقا میں ہماری بقا پوشیدہ ہے. اسی لیے اسی بقا کی خاطر پیغمبر کے وسیع کو حالت سجود میں ضربت خنجر لگی. آپ نے ذکر سنا، بس مجھے تو ایک جملہ کہہ کے آپ سے اجازت لینی ہے، بس ایک جملہ جو پیغمبر کے وسیع کو کوفے کی مسجد میں حالت سجود میں ضربت لگی، اور ایک ضربت دو ضربتیں لگی. ایک شعیب نے ماری اور وہ ناکارہ ہوئی، لگی نہیں، خطا ہو گئی. پھر ابن ملجم نے مارا. اب یہ زہر سے لگا ہوا خنجر چھوٹی تلوار تھی، یہ مولا کے سر پر اس جگہ لگی جہاں عمر ابن عبد ود نے زخم لگایا تھا، اسی مقام پر لگی، اور یہ مولا کا سر شکافتہ ہوا. آپ زخمی ہوئے، لبوں سے جو الفاظ نکلے، دو الفاظ، اور ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں رہے. ایک تو آپ نے بار بار سنا، وہ ہے فزت برب الکعبہ. اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی، اور مسجد سے جب گھر لائے گئے تو قرآن کی تلاوت کا یہ جملہ زبان پر تھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. امام حق پیغام دے رہے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی رائگاں نہیں جائے گی، ہر ایک شے کو اللہ دیکھنے والا ہے. اور یہ کہتے ہوئے آپ کو لے کے آئے، جب گھر کے پاس پہنچے، جنہوں نے زیارت کی ہے گھر کی بھی اور مسجد کوفہ کی. میں ابھی یہ 2 ماہ قبل وہاں موجود تھا. قدرت نے مجھے شرف دوبارہ عطا کیا. خدا اس شرف کو آپ کو اور ہم سب کو بار بار عطا فرماتا رہے. زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، مشکل سے 1 فرلانگ 1.5 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا، 2 بھی نہیں فرلانگ ہوں گے، 200 گز کا فاصلہ ہے مشکل سے. اور فاصلہ طے ہوا، ڈیوڑی کے قریب آئے. اب وہاں ڈیوڑی پہ قریب آ کے ایک مرتبہ بی بی ام کلثوم اور جناب زینب کے گریے کی آواز، صدائے گریہ علی کے کانوں میں پڑی. ارے اتنے سخت انجری کا شکار ہیں، اتنے زخمی ہوئے ہیں، شدید زخمی ہیں، اور زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے. مگر امیر المومنین جناب کو جب لے کے آئے اسی حالت میں، تو جناب زینب کی آواز، گریے کی، کوک کی آواز آئی. ایک مرتبہ جیسے ہی آواز آئی، علی کے ذہن میں، غیور امام کے دل میں خیال آیا کہ اگر میری بیٹی کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، اور اگر یہ گریے کی آواز کم ہوئی، تو پھر یہی آواز نامحرموں کے کانوں میں چلی جائے گی. بس اتنا خیال آنا تھا. ایک مرتبہ حسن کو بلایا، لوگ بکا میں مصروف تھے. حسن کو قریب کیا، کانوں میں کہا، حسن بیٹا ابھی تو بکا زور پہ ہے، میرے چاہنے والے میرا ماتم کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کلمہ تمہید و تمجید پڑھ رہے ہیں، انا للہ کا ذکر جاری ہے. بیٹا موقع غنیمت ہے، ان سے کہو یہیں سے واپس پلٹ جائیں. بابا یہیں سے واپس پلٹا دوں؟ ہاں بیٹے واپس پلٹا دو. ایک مرتبہ دیکھا حسن کے چہرے پر استجاب کے آثار نمایاں ہیں. پوچھنا چاہتے ہیں، بابا میں آپ کے حکم کی تعمیل کا تو پابند ہوں، لیکن ذرا بتا دو دیجئے کہ کیا وجہ کیا ہے. ایک مرتبہ دیکھتے ہوئے کہا، حسن بیٹا جلدی کرو جلدی، اس لیے کہ میں نے زینب کے گریے کی صدا سن لی. زینب کے گریے کی صدا علی کیا کانوں میں آ گئی ہے. بیٹا ان سب کو گھر بھیج دو، اس سے پہلے کہ زینب کی آواز نامحرموں کے کانوں میں چلی جائے. میں ہاتھ باندھ کے اپنے مولا اور آقا سے پوچھتا ہوں، میرے آقا یہ تو